حضور فرماتے جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے، اگر نماز نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی کہہ دیکھا آپ نے؟ دیکھو آپ بولو ذرا، دیکھا کبھی؟ کبھی ایسے کسی نوجوان سے جو شراب پیتا ہو؟ حالانکہ شراب اکیلا نہیں پیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں پی جاتا ہے جی، وہ اپنی بیوی کا وقار، اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس میں گھول کے پی جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شرابی بڑی خرابیاں ام الخبائث فرمایا اسی کو، اور جب شرابی مرے گا تو پہلا اس کو پیاس میں جو مشروب ملے گا پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے۔ کبھی آپ نے دیکھا فرشتہ کوئی آیا ہو؟ اچھا آپ دیکھیں کبھی کسی سود کھانے والے آدمی کو کہ سود کھانے والے کا یہ پیٹ بڑا ہوگا اور اس کا باقی جسم چھوٹا ہوگا، اس کا جو پیٹ ہے اس کے توازن کو بگاڑ دے گا، یعنی وہ گرے گا اٹھے گا۔ یہ پورے محشر کے میدان میں ایک طرف یہ کھڑے، ایک طرف ہوں گے یہ، مگر یہ کھڑے نہ ہو پائیں گے، ان کا بیلنس، ان کی توند بگاڑ دے گی، ان کی جو پیٹ ہے ان کے بیلنس کو بگاڑے گا، ان کا توند توازن اس کا برباد کر دے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بدبخت جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کبھی کہا؟ کبھی ماں باپ سے بدتمیزی بولنے والے بدتمیز سے، جو ماں سے زبان دراز کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے موت نے کہا مر گیا نا اسی حال میں تو جہنم کے نیچے حصے میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ اب دیکھو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اگر چاہو تو اپنے گھر پہ لکھوا لینا، چاہو تو دکانوں پہ بیٹھتے ہو تو دکانوں پہ لکھوا لینا، چاہو تو اپنے دل پہ لکھ لینا، چاہو تو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھ لینا۔ میرے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان، غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع میرے ساتھ یہ غوث الاعظم کا قول دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال موت تجھے جی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کہاں چلے بھائی؟ میں اب غیر پیسے دیے چلے جاتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ دیکھو ایک بات میں کہوں آپ سے، بڑی گزارش کر رہا ہوں، مجھے پیسے دینے نہ اٹھو، بس تقریر سن لو میری، بس پیسے دینے نہ اٹھو، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر سن لیں۔ میرے بعد محمد علی بھائی آئیں گے، آپ انہیں دیجیے گا، آپ کی مرضی، مگر مجھے بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنی، بس بیٹھیے۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے ہنسی مت، حضور کی محفل ہے، تھوڑا میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے ہنسی مت، سرکار کی محفل، مجھے ڈر لگتا ہے، مدینے جانا ہوتا ہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی جاؤں گا میں 15 دن 20 دن کے بعد، تو کیا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ محفلوں میں ہنسا کے آیا ہوں، کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ میری طرف دیکھیں، موت کبھی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کسی کو دیکھا حال بدلتے؟ بے نمازی مر گیا، جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا، وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے، کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے، کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے، مگر یہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں، روزے کی جزا خود ہوں۔ روزے والے کے جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے۔ پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھی، سحری کے اہتمام ہوتے تھے، مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے، بولو حال بدلنے نہیں دے گی۔ جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی۔ اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذرا دھیان دینا، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا۔ اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام
رات دن صبح شام، بس مال کسی طرح کا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو چاہیے۔ اس کے بعد ذرا غور تو کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ وہ بوڑھا ہوتا ہے، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا، یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا، بولو یہی تو سمجھتے ہیں نا لوگ، میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا، میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ بچایا، کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا، کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا، تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا، پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی، حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے، جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے۔ اور سن، لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا، میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں، اللہ والے بعد میں جاتے ہیں، ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! زندہ باد زندہ باد زندہ باد! اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت! سبحان اللہ سبحان اللہ! بہت اچھا حضرت، بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر لوگ، کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا، جی نہیں مال و زر سے تونگری، جی! وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی، کیا بات! اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے۔ ہائے 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 ہائے! کیا کہنے دیں! کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے ہیں، مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں، ذہنی مفلس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت، بس مال صبح شام رات، پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ اب آگے سنو، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے، یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو، اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو، اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر میں۔ بے شک حق ہے۔ آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے، جی جی لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور، اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے، ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے، جی صحیح۔ وہ بن جاتا ہے سیٹ، وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے،
جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ جی 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 جی، کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چوری، اور وہ چور ہے، اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے۔ جی، جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں، نہیں ہے۔ آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا، اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی؟ موت حال بدلنے، ادھر آپ میری طرف دیکھیں، دیکھیے میری طرف دیکھیں، اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں، کیونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا۔ اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ہاں، یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں، تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے، ان کا دماغ بالکل اس سے سیٹ ہے فیس بک پر، مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے، بے چینی ہوتی ہے بھائی۔ یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے، سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے، یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی، آپ کو بھی۔ اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیتے رہیے۔ آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو۔ اور اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کی ذکر نہ کرو۔ تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ، موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا۔ اچھا اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے، 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی، منہ میں گٹکا ڈالا، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے، مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی، اور بیٹھا بائک پر، اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا، اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا۔ سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا، پھر بائک گری، اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں، اور پورا چہرہ پھٹ گیا۔ وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کے کریم میں، ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو جاتی تھی، پورا غرور گھمنڈ ختم۔ اس کو اٹھانے کے بعد لے کے چلے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اور اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی زیادہ مردے تھے تو اس دن زیادہ مردے ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ مردے ہوتے ہیں تو اس دن زیادہ مردے تھے۔ اس کو لائن میں لگا دیا گیا۔ اب اس کی یہیں سے درگت شروع ہو گئی، ناک میں سے اس کی چل رہی ہیں کہ مکھیاں، اور منہ کی طرف سے آتی ہیں، منہ سے گھستی ہیں تو ناک کی طرف سے آتی ہیں۔ کوئی دور ہے، کوئی سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نقشے بازی سب نکال دی، موت نے سب ختم کر دیا۔ اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے، پہلے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مرد مرے، عورت مرے، بچہ مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کی جانچ کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پی ایم کے لیے، یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو پورے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے پہلے یہ پہلے کیا کرتے تھے، چھینی اور ہتھوڑی تھی ان کے پاس، اس سے کاٹتے تھے، مگر اب وہ اپڈیٹ ہو گئے اور لگاتے ہیں گلنڈر یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے ہیں، اور یہ نکالنے کے بعد پھر یہ پھاڑیں گے پورا، کر سے پورا یہ پورا پھاڑنے کے بعد اللہ اکبر اس کے اندر سے پوری پسلیاں کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں، اور اس میں
میں ٹانکے کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹی سی سوئی ہے, لگاتے ہیں باہر اندر کٹ 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 پورا تار لگایا, اور اس کے بعد سر میں اندر گھوسا اور اس میں لگایا, اللہ اکبر, سر میں پانی جمع ہوتا ہے کیا, یہ سب چیک کرتے ہیں, اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے بھیج دیتے ہیں. میں نے 2018 میں اپنے ایک نوجوان پڑوسی کو غسل دیا تھا, اس کے سر پہ میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کے جو سر تھا اس کے اندر سفید ہڈی تھی, وہ میری انگلی پہ لگی اور میری انگلی کے اندر سے خون نکلنے لگا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے, غسل کے لیے غسال آتا ہے. اچھا, جب غسل کے لیے مردہ رکھا ہوتا ہے تو جن کے لیے وہ جیتا ہے نا, وہ تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے, بلکہ اس کی انگوٹھی بھی اتار لیں گے, گھڑی بھی اتار لیں گے, کپڑے بھی اتار لیں گے, اور پھر وہ ان کے لیے ڈرونا بن گیا. یہی امام صاحب کبھی کوئی نیک ہوتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں, یا پھر کوئی نہلانے والا آگے جب آتا ہے غسل دینے والا غسال, تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے اٹھا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے مردہ, او مجھے دفن کرنے لے جانے والوں, ذرا مجھے ہلکے ہلکے لے کے چلو, تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. کیا عجیب بات میں بھی کرنے لگا ہوں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس پر بھی غسل کی کیفیت گزرنی ہے, اور یہ جو سن رہے ہیں سب پر گزرنی ہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ نہ میں اس طرح سے تقریر کر پا رہا ہوں جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی, نہ آپ اس طرح سے سن رہے ہیں موت کا ذکر. آپ غور تو کریں, کوئی فرار کا راستہ ہے, کوئی فرار کا راستہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے. میری بہنیں سنیں, انہوں نے کہا اے میری امی, تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے, زمانہ ہوا اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی, نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ. میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے. سیدہ مریم کے قدموں کی دھوبل نہیں ہو سکتے ہم لوگ. حضور فرماتے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اگر 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو گھمنڈ اور غرور ہو گیا ہے, تھوڑی بہت لغت آ گئی ہے, تو ذرا یہ روایت سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے, اور وہ صحابی رسول ہیں, بزرگ ہیں, کبھی رنگ پیلا, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی سرخ, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی پیلا. کسی نے کہا کبھی ہوش میں, کبھی بے ہوش. کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کیا موت سے ڈرے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, کہنے لگے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے یا جنت میں, اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں, مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, مگر موت کا یہ آخری وقت ہے, میرے کریم میری سفید داڑھی پر رحم کرنا, اور پروردگار مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا, مجھے جہنم سے بچانا میرے پروردگار. اللہ اکبر. میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے یہ دعا کرتا ہوں, مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم, وہ پوسٹ مارٹم کی بھیانک موت سے بچانا, اور مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں موت عطا فرمانا. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری, تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا. عرض کرنے کا مطلب یہ, اس کا جنازہ اٹھ گیا جوان کا, پہنچا اس کے گھر, ماں روئی ہے میرے لال. اچھا مائیں تو روتی ہیں, بہنیں بھی حال برا ہو گیا, وہاں اس کے بھائیوں کا بھی حال برا ہو گیا, باپ کے بھی کمر ٹوٹ گئی, مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا. جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب لوگ آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کب دفن کرو گے؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ روک لے رشتہ دار, کب دفن. ہماری دکانیں بند ہیں, ہم بڑی دور سے آئے ہیں, بڑی دیر ہو گئی, بڑی دیر میں لاش آئی, جلدی جلدی جلدی, رشتہ دار جلدی, سب جلدی جلدی جلدی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں, اور قبیلہ بنی النجار کی طرف, مسلم شریف کی حدیث, کہتے ہیں حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو. سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا, بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا کہ قبر کیسے دبوچتی ہے اپنے مردے کو, اور جب دبوچتی ہے تو کیسا وہ چیختا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس مردے کی چیخ کی آواز سے میری یہ اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک زمیندار کو دفن کیا گیا, جب اس کی قبر کھودی گئی تو سامنے بچھو تھے, اب بچھو کو بند کر دی گئی قبر, دوسری قبر کھودی گئی, وہاں بھی بچھو, تیسری قبر کھودی گئی, وہاں بھی بچھو. علماء
سے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ اور کھود کے دیکھو. انہوں نے کھودا تو پھر وہاں بھی بچھو. پھر ایک جگہ اور علماء نے کہا اب یہ بچھو نہیں ہے, تم اگر 100 قبریں کھودو گے تب بھی یہ نکلیں گے, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے. اب اس کو بچھوؤں کے اندر رکھ کے ایسے ہی جیسے ہی اس کو اندر رکھا گیا ایک دم بچھو پورے کفن پہ اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے. میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا, چیخ اور چلا اور پکار اور شور کے انداز میں, مگر کون اس کو سمجھا ہے, کون اس سے ڈرتا ہے؟ ایسے جنازے روز اٹھتے رہتے ہیں میرے بھائی, روز ہی تو اٹھتے ہیں, کون ڈرتا ہے؟ ایک محلے سے کوئی ایسا محلہ ہے جہاں سے جنازہ نہیں نکلا, پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں, اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے یاروں کچھ راتیں تو میرے ساتھ اللہ تھوڑا وقت گزارو, کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزار. مگر جب کوئی نہیں رکتا, میری بات طرف دیکھ میرے بھائی, وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا گندی آنکھیں لے کے, جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اللہ 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 تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی اللہ جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا تھا. چونکہ ہماری آنکھیں تو برباد کر دی نا, ہمارے موبائل نے, ہمارے انسٹاگرام نے, ہمارے فیس بک نے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور کل ہے دیدار کا دن, جی آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, اللہ کوش تیار ہے. یہ بات بتا میرے بھائی, ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جن آنکھوں سے کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو. تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو, کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو. ایک سوال کا جواب دے, اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں, کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو. وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. میری طرف دیکھ میرے بھائی, کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھے تو تو جو کلمہ یاد نہ ہو. اے بھائی, اے بھیا, آپ کی جوتے میرے سر پہ. میں سنجیدہ ہو کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اسی وجہ سے میں اسے بات کرتا ہوں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کہ لوگ آپ سے کہیں کلمہ پڑھو تو آپ, اچھا جب روح نکلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ پورا جسم فالج والا ہو جاتا ہے, نہ ہاتھ اٹھیں گے, نہ پاؤں اٹھیں گے, نہ سر, بس سر دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتہ آ رہا ہے. ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ روئی میں پانی بھگو کے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں. وہ پانی پلانا نہیں چاہتے ہیں, بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے. ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں, بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا, تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا. اب کیا نماز پڑھے گا؟ اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی, اب ہو گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا, میری بات سن میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے مرنے والا ہے, اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں. یہ انہی کا مرید ہے. جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں. یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے. معاذ اللہ, سارے لوگ کہو معاذ اللہ, قرآن سے نفرت ہے. آپ نے فرمایا, تو اس نے کہا نفرت ہے, تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ. اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے, مرید تھا تو آپ نے سمجھایا کہ کلمہ پڑھ, کہ کلمے سے نفرت, قرآن سے نفرت, مر گیا. یہاں تک کہ 40 دن لگاتار جنید
दादी रोते रहे और रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने पूछा ये तू कौन से गुनाह करता था जो तू बर्बाद हुआ? का हुजूर 3 गुनाह करता था, आपको मालूम नहीं मगर 3 गुनाह मैं करता था। एक तो मैं नमाज नहीं कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरा मेरा गुनाह यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, और तीसरा मेरा गुनाह यह था कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। सरकार मैं आंखों का गंदा था, आंखों का चोर था, मेरी आंखों में हया नहीं थी, इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई शफारत नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेईमान हो के मरा हूं, मैं हलाक हो गया। मेरी नमाज छोड़ने की आदत ने मुझे बर्बाद किया, मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे बर्बाद किया। हुजूर मैं बर्बाद हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हो? ऐसे के लोग कलमा पढ़ाएं तो तुम तो जब कोई हाथ पैर दबता है तो गाली बकते हो, जब कोई परेशानी होती है तो लोग गाली बकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त में तुम्हें गाली याद आ जाए? अरे ओ कलमे पे मरने वालों, ओ अल्लाह के ओ कलमा पढ़ के मरने वालों, तुम सोते वक्त कितना कलमा पढ़ते हो या उठते हो तो कितना कलमा पढ़ते हो, कितना कलमा पढ़ते हो? और सीरियस नहीं मौत के बारे में। अगर आप ये समझते हो मेरी उम्र नहीं हुई है तो क्या उम्र है आपकी? अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल का मुर्दा कब्रिस्तान में मिलेगा, अगर 15 साल है तो 15 साल का मुर्दा मिलेगा। एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के लोग मिलेंगे। 50 साल के जिस भी उम्र के हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि दुनिया में तुम आए थे इम्तिहान देने के लिए, मगर ये क्या दुनियादारी तुमने शुरू कर दी? ना मेरी बहनें कोई कलमा पढ़े, ना ये नमाज पढ़े, ना मर्द नमाज पढ़े, और समझते कि ईमान पे मरोगे। बहुत कठिन है ये मामला, आखिरत आसान नहीं। अल्लाहु अकबर। एक काबे में एक नौजवान रो रहा है, उसके रोने से लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मालूम है वो क्या कहते थे नौजवान? वो कहते थे मालिक मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या अल्लाह पहले इसे माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो लोग चीख मार के रोए। वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी तरफ देखिए, आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देखें, एक बरेली में बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं फुलागर और बिल्कुल इंतकाल का वक्त है। और उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर वो गशी तारी हो गई। और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो कहा क्या मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब की तो पढ़ ली मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहते ठीक है मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर गिर जाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ ले। पर मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? फिर कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करते लोग डर रहे हैं, इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए। हिम्मत से खड़े तो हुए हैं मगर जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा है न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से वुजू, आराम से कयाम, आराम से सजदा। पूरी नमाज बड़ी आसानी से पढ़ी, पूरी नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की तकरीबन आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों तुम में से मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू आया था दुनिया में तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ये हाल करके जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों पढ़ो कलमा। अब सारे लोग कलमा पढ़े, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार में जैसी कलमा पूरा हुआ है बुजुर्ग ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया मगर दुनिया को बता के गए मैं वो मोहम्मद का गुलाम हूं जिसे किसी दूसरे ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि मैं तू लोगों को भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। मैं अपने 15 साल का तजर्बा बता रहा हूँ तकरीर का। कितने साल का? 15 साल। जो इंतजामिया होते हैं वो इंतजाम करने के मामले में ही निजाम बिगाड़ देते हैं। अच्छी खासी तकरीर हो रही थी, उधर देखेंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो तकरीर करने वाले का दिमाग हो जाता है मुंतशिर।
وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر. چونکہ لوگ ایسے اٹھ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے, مدینے میں ان کا مزار ہے, تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا, لوگوں نے بچھو مارا. کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا, ہاں ہاں میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا. تب کہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں. جی آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی, چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا, تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس. ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے ابھی, وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے بس ختم کر رہا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں, اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا, بیٹی کا ہی لگا دیا. مطلب وہ جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو, عورتوں کو, ہماری شادیاں دیکھو, لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں, بالکل ایک دم دین, وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں, یعنی حالات ان لوگ ایسے خراب ہیں. مگر سنو یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے. انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو, داڑھی رکھا لو, خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ, لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں. اور میاں اچھی نیک کو عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں. مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے, اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے. یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں. واہ 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 واہ, حق ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اچھا آپ شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی, اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرے مالی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. حسن بھائی جی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ سب لوگوں سے, اس زمانے میں آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو, کائے پہ, ایمان پہ, کلمے پہ پڑھو مرو, جی تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہیں, موبائل دور رکھ کے سو. ایسا نہ ہو کہ گندی فلم دیکھ کے تم سوئے تھے اور ایسی مر جاؤ. اللہ ایسا نہ ہو کہ گندا شارٹ دیکھ کے تم مرے تھے اور ایسی, بلکہ موبائل ایسے دور رکھ دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ, اور پھر حضور کا نام لو محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو تاکہ درود بھی ہو جائے, کلمہ بھی ہو جائے, اور پھر یہ شعر تم پہ صادق آ جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. اب یہ تو نہیں کہا مفتی اعظم ہند سرکار نے جی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, اللہ اکبر, اللہ میں تو جاتا مجھے میری سرکار. سرکار نے جانے نہ دی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی شادیاں ہیں. صحیح بات ہے. نوجوان اپنی بہن بیٹی کو جب سجا سوار کے لے کے جاتا ہے, ادھر دیکھو میری طرف توجہ, جب کوئی اپنی بیوی کو, تو بے شعور تو ہوتا ہی ہے, بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں, تو بدلے میں اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی سخت ہے نا,
بھائی دیکھو ایک دو لوگ شیطان ہیں تو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک آدمی جاؤ اور اس کو ہٹا دو بھائی، کون آدمی ہے یہ، ہے نا؟ اور پردے کے اس طرف ہی ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے انسان بنائے. دعا کرو، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کر رہا ہوں. اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولوں، شادی کون سی اسلامی ہوتی ہے؟ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتیں پردے میں آئیں. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتوں کا انتظام الگ ہو، مردوں کا انتظام الگ ہو. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں دنیا کے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام. تو جس کی یہاں شادی ہو وہ کم سے کم 100 اچھے قسم کے موٹے دوپٹوں کا بھی انتظام رکھے اور اوڑھنے کا بھی، چادروں کا. جیسے ہی کوئی عورت بے پردہ آئے، سامنے ایک چادر کر دی جائے، لو یہ پہن لو. وہ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے یہ کسی یہودی کی شادی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے غلام کی شادیاں. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ہے حضرت، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، زندہ باد. ایسا کر سکتے ہو آپ؟ دیکھو آپ میری بات سنو، اگر ایسا نہیں، اچھا یہ شادی آج کے زمانے کا حال یہ چل رہا ہے کہ کتنی کچھ بھی ہو جائے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلے جائیں، اس جہیز کی لعنت سے نکلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. جو تقریر کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، جہیز کے خلاف تقریر کرتے تھے، انہوں نے اپنے جہیز میں ہی کار لی. صحیح بات ہے. اتنا تضاد ہے، جی اتنا تضاد ہے. آج کے زمانے میں وہ نوجوان قابل فخر ہے، میں اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں اس محفل میں یہاں پہ. اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ اعلان کرے اس پوری محفل میں کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بغیر کسی دنیاوی انتظام کے، صرف سنت کے پیرائے میں اپنی شادی کروں گا. جب باپ اس سے پوچھے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بریلی کے امام نے یہ فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. مگر چونکہ ذہن میں بھکاری پن ہے نا، صحیح بات ہے حضرت، صحیح بھکاری ہے نا، زمیندار نہیں ہے، وہ بھکاری ہے. بھکاری ہے، حق ہے. وہ مالدار نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے جو دوسرے کے گھر پہ جا کر کے جہیز کی مانگ کرے. جی جی جی، وہ عزت کے لائق نہیں ہے، ذلت کے لائق. حق ہے، بے شک. جسے غریب کی لڑکی کے، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی شادیاں ہے، لمبا کھانا اس میں چل رہا ہے، مسلمان کھانا. صحیح بات ہے. ایک ہماری شادیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑوں میں، فٹنگ کے لباس میں. اللہ. یہ مسلمانوں کی. اور ایک بات سنو، میں بیچ میں بھول نہ جاؤں تو کہہ رہا ہوں یہ بات، جی اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں تو بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا. ابھی پھر بہتر ہاتھ جوڑ آپ سے، اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینز ٹاپ نہ پہناؤ. بہت اچھی نہ بات. دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی. جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی. وہ سچی بات ہے حضرت، سچی بات ہے. بہت اچھا. یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. میری بہنوں کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں. کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو بھائی. جی صحیح بات. کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج انگریزی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا. نہیں رہے. صحیح بات. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے. 10 سال کی ایک بچی کو میں نے سمجھایا تھا، اس کے باپ سے کہا تھا تمہاری بیٹی جینس پہن رہی ہے، آج سے 15 سال پہلے تقریباً. اس نے کہا آپ اپنا کام کرو، میری چھوٹی بیٹی پہ آپ اعتراض کرتے ہو. ناراض ہو گیا. اس کے بعد میں نے سنا وہی آدمی تھانے میں تھا اور اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا تھا میری عزت بچا لے، وہ غیر ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی تھی اب تو میں بہت آگے آ گئی، تجھے جانتی بھی نہیں، بوڑھے تو ہے کون، بھاگ جا یہاں سے، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کے ساتھ ہی. پھر رو رہا تھا.
اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو جو بربادی ہونی تھی ہو گئی۔ تو نے بچپن میں نہیں سمجھایا اسے صرف کھانا پلانا تجھے ضروری تھا یا کپڑے ضروری تھے؟ اسے دین دینا ضروری تھا، جو تو نے دین دیا نہیں۔ اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بناؤ، ذرا دھیان سے سننا، کتنے خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی آسائش کر لو اس میں، اور کیسے ہی اسے آراستہ و پیراستہ کر لو، کیسے ہی مزین و ڈیکوریٹ کر لو، مگر وہ کہتے ہیں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، عورت سے حق ہے، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ زہرا سے، واہ واہ، جلدی بولو، بے شک۔ ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ جو ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر، یہ انسٹاگرام پر ریل بنانے والی ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں؟ ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اگر ان کو مسلمان کہیں گے تو فیس بک پہ ویوز پانے کے لیے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ جو مسلمانی اسلامی نام رکھے تو یہ مسلمان اسے کہیں گے، تو پھر وہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت میں کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری مرنے کے بعد میری قبر میں تختے لگانے سے پہلے میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ ضرور رکھ دیا جائے، تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ کون بچی جس نے یہ کہا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں؟ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو میری بہنوں کوئی نہیں سوتا، آپ کی سوتی ہو کہ جب بم گراتا ہے نا اسرائیل تو اوپر سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں، ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے 25,000 بچے جن کی عمریں 5 اور 10 سال کے بیچ تھیں، 1 سے 5 سال تک تھیں، وہ سارے بچے بھوک سے مرے، انہیں کھانے نہیں ملے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے، ہم بھوکے رہے، ہم نے بھوک کی زندگی گزاری، جب ہم روزے رکھ کے کھانے کی طرف بھاگے تو پھر ہم پہ بم مار دیے گئے۔ مگر اللہ کے رسول، ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا کہ تو میرا مذہب بدلوا لے اور مجھے تو یہودن بنا لے، بس تو مجھے میری جان بچا لے۔ نہیں نہیں، ساری بچیاں دنیا سے یہ کہتے کہتے چلی گئیں، 60-70 ہزار مرد و زن یہ کہتے پہ چلے گئے یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت حسین ہو، خوبصورت ہو، میرے آقا کی امت پھلے پھولے، میرے آقا کی امت میں نمازی پیدا ہوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ کیا میرے آقا کی امت میں اچھی بچیاں پیدا ہوں جو شریف ہوں، حیا والی ہوں؟ تو یاد رکھو ان حیا والیوں کے پیدا کرنے کے لیے تم کو بمبئی کی عورتوں کے ناٹک بند کرانے ہوں گے، تم کو کراچی کی عورتوں کے ناٹک گھر میں جو چل رہے ہیں بند کرانے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے ناٹک کی طرح دیکھیں گی تو انہی کی طرح بےہودہ بن جائیں گی۔ ان سب کو سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو امی عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھانی ہوگی، تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ان کے گھر میں بھی بچہ کوئی عام پیدا نہ ہو بلکہ غلام رسول پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہترین عورت ہے جو میاں یہ بڑی مہربانی آپ کی، مجھے تقریر کرنے دو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، میری طرف دیکھو، میں آپ سے بہترین عورت آپ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان کون بھائی؟ جی، خیر النشان بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو نماز؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے مسجد میں، یا رسول اللہ جو نماز پڑھے، پر میں نماز بھی وہ پڑھتی ہے مگر میرے مقصد کو آپ نہیں سوچا، نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ جو پردہ کرے، پر میں پردہ بھی وہ کرتی ہے جی مگر میرے مقصد کو نہیں پہنچا، جلدی بولو، جو شوہر کی اطاعت کرے۔ جی صحابی نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں، میرے مقصد کو نہیں پہنچا، میری طرف دیکھو، زور سے بولو، کیا نہیں پہنچے؟ میرے مقصد کو نہیں پہنچے، حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی باتیں تھی، جی
مطلب اسی طرح کی باتیں تھی. تو میں نے کچھ نہیں کہا. میرا گھر بالکل برابر میں تھا. میں اپنے گھر گیا. میری بی بی فاطمہ کوئی کام کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا فاطمہ آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہیں, ماشاءاللہ. آپ بتائیں ہائے ہائے کہ ہائے. کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ فرمائیں. تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے مسکرا کے کہا خیر النساء وہ ہے جسے نہ کوئی غیر مرد دیکھے اللہ اللہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. حضرت علی گئے, جا کے عرض کرتے ہیں مجمع میں یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ ہاں علی بولو. یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. ہم میرے آقا مسکرائے, فرمایا علی بات تیری بالکل سچ ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا جناب زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب. واہ 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 واہ. جناب سبحان اللہ سبحان. حضرت علی کہتے میری شادی ہو گئی تو میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا. اندر کمرے میں گیا نا تو بی بی کو دیکھ کے رویا. جب بی بی کو دیکھ کے جب کوئی دلہا روئے گا تو بی بی کو تو ٹینشن ہوگی نا. تو حضرت علی کہتے ہیں میری بی بی نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ اور سنو میرے بھائیوں میرے عزیزوں, آج تک نہ تو زمین نے نہ آسمان نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں ہے صحیح بات. نبیوں کے بعد جتنا جوڑا علی اور فاطمہ کا حسین ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا آپ کو, کتنی بلند ہیں آپ. حضور نے کیا آپ کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے, میری بہنیں سنیں اور آپ بھی, تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جوڑی نئے کپڑے وہ پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں, مگر جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں سب طرف احمد لگے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں, آپ کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں. کہتے ہیں وہ آگے بڑھی, بڑے باپ کی بڑی بیٹی, میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی, اللہ تو سجدے سے راضی ہوتا ہے. آج آپ سب سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن کس کا منہ دیکھو گے؟ بولو. اگر یہی حال رہا میری بہنوں اور بیٹیوں کا کہ صحیح آدمی جب شادیوں میں جانے سے قطرانے لگے اور میری بیٹیاں بہنیں اور وہ دوپٹہ تک ان کو نصیب نہیں, چہروں سے جسموں سے ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں. حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اسما بنت امیس کہتی میں نے کہا کہ حضور کی بیٹی کو موت سے ڈر ہے. اچھا عمر کتنی گزری ہے؟ 26 یا 27 سال تقریباً, بس اس سے زیادہ نہیں. اور ان کو کیا غم تھا؟ بیماری نہیں, حضور کے غم میں گئی. 6 مہینے کے بعد اپنے ابا کے وصال کا غم برداشت نہ کر سکیں اور چلی گئیں, اور جانے سے پہلے رو رہی تھیں. تو پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے. جب انتقال کے بعد چادر ڈال تو جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے, تو میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہیں, کتنی پتلی ہیں. میرا امام بولا جس کا ہاں چل نہ دیکھا محمد. میرا امام کہتا ہے میرے نبی کی وہ شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا, جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی بیلا اس تینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. قیامت کے دن وہ فاطمہ بھی ہوں گی اور یہ عورتیں بھی آج کے زمانے کی ہوں گی. میری بیٹیوں مختصر وقت ہے زندگی کا, اللہ کی رضا میں گزارو. تم کنیز فاطمہ بن کے گزرو, تبھی تو تمہارے بچے نیک ہوں گے. جب تم خود نیک ہوگی, جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی تو بچے نیک ہوگے. آج تو تم نے قرآن ہی پڑھنا بند کر دیا. صحیح.
پہلے مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی تھی، جی اب تو بیمار ہو جائے تو تعویذ لے کے جائے گی، مگر قرآن پڑھ کے نہیں پھونکے گی۔ ایک بات دل سے بتاؤ، میری طرف دیکھو، میری بہنوں کو چھوڑو، آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے، اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی میاں کا تعویذ زیادہ کام کرے گا یا پھر وہ خود قرآن پڑھ کے دم کرے گی تو زیادہ کام کرے گا؟ جلدی بولو، جلدی بولو یار، جی جی بولو تو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان ہیں؟ بتاؤ آپ، صحیح اب تو ریڈی میڈ دین چاہیے حضرت، صحیح ریڈی بات۔ میڈ بنا بنایا، اس کو وہ نہیں چاہیے قرآن۔ اللہ کو ساری آوازوں میں سب سے پسند آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے۔ رات کا وقت ہے، ادھر دیکھو، دلی ہے، کیا ہے بولو؟ دلی ہے، رات کا وقت ہے، ایک خاتون ہے، اس نے ابھی بچے ابھی بیٹھیں گے کیا؟ ابھی بیٹھیں گے بچے؟ اچھا ٹھیک ہے، لائیے، بچھا دیجیے، بچھا دیجیے، بچھا دیجیے، جلدی جلدی بچھائیے۔ طالب بھائی آپ آرام سے، آپ سب سے اچھے انسان ہیں مجھے اس علاقے میں، سبحان اللہ، ہاں بہت متحرک انسان ہے، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، رکھو، آپ رکھو 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 رکھو، طالب بھائی جلدی رکھو، دیر نہ کرو، جلدی رکھو، ابھی عشق کے امتحان کچھ اور بھی ہیں۔ جی ہاں ہاں، اے بھائی اے بیٹا بیٹھ جاؤ، سارے مسانے کے کمزور لوگ آپ کو جلسے میں ملیں گے، آپ کو ایک بھی ناچ گانے کی محفل میں مسانے کمزور آدمی نہیں آتا۔ صحیح جتنے بھی لوگوں کے مسانے کمزور ہیں یہ سارے جلسوں میں پائے جاتے ہیں، اصل میں ان کے مسانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں، ورنہ ایمان کا مضبوط آدمی کہاں اٹھتا ہے ایسی محفل سے؟ بتاؤ، اسے پتا ہے یہاں کیا مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اتنی دیر میں جتنی بار میں ڈسٹرب ہوں بہت تقریر کر دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ میں نے جو کہا تھا، چونکہ مجھے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہوئے تقریر کرتے ہوئے، اور میں نے آج نعت بھی نہیں پڑھی، میں نے کہا چونکہ بھائی محمد علی فیضی بھائی آ رہے ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے، میں کیوں پڑھوں؟ نہیں نہیں نہیں، وہی پڑھیں گے، ان کا پڑھنے کا ثواب مجھے مل جاتا نا، اس وجہ سے میں پڑھتا نہیں، پھر یہ ہوتے ہیں، یہ جب پڑھتے ہیں تو ثواب مجھے مل رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی ان کے اعمال کا ثواب، جو نیک اعمال ہیں وہ مجھے، اور میرے جو نیک اعمال ہیں میں انہیں بھیجتا ہوں اپنے سے، اور کیا ہے، مومن عدلہ بدلہ کرتا ہے۔ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں پہلے باپ بگڑتا ہے۔ جی 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 توجہ ہے آپ کی نہیں؟ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا، کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات پوری نہیں ہے، اس کے دباچہ اس کا ابتدائی ہے، اس کا مقدمہ یہاں سے نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ یہ بات ادھوری ہے کہ حسین نے حق ادا کیا، پوری بات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ کیا بات ہے۔ ماں اگر اللہ والی ہو تو بیٹا اللہ والا، جی بیٹی اللہ والی بنتی ہے۔ بس میری آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں گا، مائیں اگر نیک ہو جائیں تو کیا سبحان اللہ کیا بات ہے، اگر ماں اور باپ نیک ہو جائے۔ اچھا ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا نماز پڑھنے جاؤ، اچھا وہ روز کہتی تھی، نظر انداز کرتا تھا، کبھی جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا، ایک دن اس نے کیا کیا کہ بچے کے سر پہ مارا بیلن تو اس کا سر پھٹ گیا، وہ ڈر کے بولا اماں جا رہا ہوں، بس اماں جا رہا ہوں، پھر وہ نمازی بن گیا۔ جب ماں مرنے والی تھی تو بیٹے نے پوچھا میری ماں تو نے میرا سر پھاڑا تھا ایک بار، یہ بتا کیوں ایسا کیا تھا، مجھے آج تک وہ درد ہوتا ہے جو تیری اس لہجے کا درد ہوتا تو نے میرا سر پھاڑا تھا۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا میرے لال سر پھاڑا تھا اس وجہ سے کہ تجھے روٹی بنا کے پکانا صرف مجھ پہ فرض نہیں تھا بلکہ تجھے نمازی بنانا فرض تھا میرے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ۔ ایک بار تو کیا نا اس نے ایسا۔ یہ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون دلی گئی ہے، رات کا وقت ہے، وہ تہجد پڑھ رہی ہے،
حسان بھائی یہ بھی رات کا ہی وقت ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، رات کا وقت ہے، اور رات میں پڑھتے پڑھتے اس کے بچے کی آنکھ کھل گئی، ماں رو رہی تھی، بچہ آگے بڑھا، اماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں نے کہا میرے لال بس اس وجہ سے کہ ابھی چھپکلی چڑھی تھی اسے ہٹا دیا، پھر میں نے سوچا کہ جب میں قبر میں جاؤں گی اور جب اوپر سے مٹی ڈال کے تختے لگا کے لوگ چلے جائیں گے تو پھر ایک دم دفن ہوتے ہی کیڑے آتے ہیں مردے کی طرف، تو میں سوچتی ہوں وہ کیڑے کیسے ہٹاؤں گی جو میرے اندر طرف آنے لگیں گے۔ میرے ماں کیا اندر قبر میں کیڑے آتے ہیں؟ ہاں میرے بیٹے آتے ہیں۔ تو بیٹا چونکہ 8 سال کا تھا رونے لگا، ماں نے کہا کیوں روتا ہے؟ اماں آپ تو بڑی ہیں میں چھوٹا ہوں تو میرا کیا ہوگا، میں مر گیا تو ماں نے اس سے کوئی یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے مت ڈر، بلکہ کہا سجدے میں جا، اللہ سے توبہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے تجھے بچائے گا۔ جیسے یہ بچہ سجدے میں جا کے رویا نا، اس کی ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے روئی، مالک میرا بچہ یہ 8 سال کا میرا لال یہ یتیم ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، میرے بیٹے کو قبول کر لے میرے کریم۔ ماں ایسی پھوٹ پھوٹ کے روئی، مالک اس کا جھک جانا، یہ اس کا جھکانا میرا کام تھا، اسے اپنانا تیرا کام ہے مالک، اسے اپنا لے، اپنا کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے۔ روز ماں ایسے روتی تھی، روتے 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 وقت گزرا، ایک دن کچھ مہینے بچہ جوان ہو گیا، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا، اور پھر اس کے بعد ماں کا وصال ہوا، بیٹے بھی کچھ دنوں کے بعد بیٹا بھی دنیا سے پردہ کر گیا، مگر آج 750 سال گزر گئے تقریباً، بات جا کر کے چیک کرو، دلی میں کھوجو تلاش کرو تو تمہیں مغلوں کی بیویوں کے، شہنشاہوں کی عورتوں کے، ان کی کنیزوں کے، تمہیں بڑی بڑی شہزادیوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، مگر جو رات کو روتی تھی نا، اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں اکیلی کی بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اور سنو اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن ہر ہفتے میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے، بادشاہوں کی قبریں تو مٹ گئی، ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملیں گی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے، تو جب ماں سجدہ کرے دلی والے کی تو بیٹا دلی کا نظام الدین پوری دلی کو اسلام کا مطلب سمجھاتا ہے، بادشاہ بدلتے ہیں مگر وہ نہیں بدلتا، مگر جب ماں سجدہ کرے بریلی والے کی تو بیٹا احمد رضا بنتا ہے، جب ماں سجدہ کرتی ہے کلیئر والے کی تو بیٹا علاء الدین صابر بنتا ہے، جب ماں سجدہ کرتی ہے معین الدین اجمیری کی تو بیٹا عطا رسول سلطان الہند غریب نواز بنتا ہے، جب ماں سجدہ کرتی ہے عبد القادر جیلانی کی تو بیٹا غوث الثقلین غوث العظم بنتا ہے، اور جب ماں سجدہ کرتی ہے کربلا والے کی تو حسین کربلا میں سر جھکا کے کہتے ہیں میری ماں آپ نے جب سجدہ کیا تھا عشاء کے وقت تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی، مگر جب حسین سجدہ کرے گا تو سجدہ کرے گا کربلا کے میدان میں، اٹھائے گا قیامت کے میدان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ آج آپ سے بس آخری باتیں کر رہا ہوں 2 منٹ کی بس۔ بس میری بات ختم ہو رہی ہے، بچوں کو دیکھیں یہ خوش نصیب ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ بچے اس جگہ پہ آتے ہیں۔ دین کی تعلیم بڑی مشکل ہے، بہت سخت ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بچہ حافظ بنتا ہے تو بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے کام رزق میں روزی میں برکت کرے۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ دیکھو تقریریں سننے سے کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا کہ جب آپ عمل نہیں کرتے تو اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو۔ ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں،
ایک آدمی کے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرا آدمی بیمار ہے، مجھے کچھ دے دے. تو اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو میرے ساتھ وعدہ کر لے رات کو آنے کا، میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی. مگر بچے جب روئے تو اس قدر روئے کہ گر گئے بچے بھوک کی وجہ سے. تو ماں مجبور ہو گئی، ممتا کی وجہ سے گئی، جا کے بولی جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا، فی الحال مجھے دے دے ورنہ میرے بچے مر جائیں گے. کھلا پلا کے آ گئی. رات کا وقت تھا، اس کے کمرے میں لیٹی تھی. یہ آگے گیا، اس کے اوپر ہاتھ لگانے لگا. وہ کانپنے لگی. جیسی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ میرا موڈ خراب کرتی ہے؟ لیکن پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے. تو اپنے کریم سے، اپنے رحیم سے، اپنے فضل کرنے والے پروردگار سے، یتیموں اور مسکینوں پہ فضل کرنے والے، چھوٹی بات میں بڑا اثر دینے والے اس کریم سے بس یہی عرض کر رہی ہوں، اے بے پناہ طاقتوں والے، اے یتیموں کو مسکینوں کو نوازنے والے، تو گواہ ہے کہ تیری بندی کبھی تیری بندی نے زنا نہیں کیا، پوری زندگی تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں گزار دی، مگر آج میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں زنا کرنے نہ آتی. رونے لگی، اور وہ ایسی روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا جو ہمیشہ زنا کرتا تھا. آنسو کسی کے ہوتے ہیں، اللہ دل کسی کا دھو دیتا ہے. جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ آدمی بولا یہ پیسے لے. چلی گئی، سجدے میں گرا، بولا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی، اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں. رویا رویا، مالک مجھے معاف کر دے. بہت رویا اور بہت بے تحاشا رویا، سسک کے رویا. سو گیا. صبح کو جب دروازے پہ دستک ہوئی، کا کون؟ کا دروازہ کھولو. جیسی سامنے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کون؟ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں تو اس علاقے کا سب سے گندا، سب سے گھٹیا انسان ہوں، میں تو عزتیں لوٹتا ہوں، مجھے اللہ سلام کیوں بھیجے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہا ہاں. رات والی بات بتا کے رونے لگا. رات کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھل کے تھے، گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور اس کو معاف کر دیا ہے. مجھے معاف کر دیا، ہاں تجھے معاف کر دیا. کیسا کریم ہے وہ. آپ اگر نہیں بھی توبہ کرو گے پھر بھی مرو گے، اور اگر توبہ کرو گے تو تم اچھی موت مرو گے. اگر یہی زندگی رہی نا تو بڑے سخت عذاب دیکھو گے. بڑی منہ ایسا نہ ہو کہ مسخ ہو جائے موت کے وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تمہیں سب مذاق لگنے والی چیزیں تمہاری آنکھیں کھول دیں. واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے، تو جب موت کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا دل لگا کے مجھے بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے ایسے ہو، آپ لوگوں میں سے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو مدرسے کے بچہ کوئی ہو وہ نہ کھڑا ہو، باقی کھڑے رہیں. آ جاؤ باہر آ جاؤ بیٹے، نکل ذرا راستہ دو انہیں، راستہ دو، باہر آ جاؤ نکل کے. آ جائیے ادھر آ جائیے. ماشاءاللہ. ان کو بھی دیکھو، یہ بھی توبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان. آ جاؤ. ہے کوئی اور عاشق رسول جو اس محفل میں نکلے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان. ہے کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی. آپ نے داڑھی کبھی مڈائی ہے؟ بیٹھ جاؤ. آپ اسی وجہ سے قریب بلایا تھا، دیکھ بھی لوں گا کہ کس کی داڑھی ہے کہ نہیں. جس نے داڑھی کٹائی ہو یا مڈائی ہو وہ آ جائے. سبحان اللہ. یہ بچہ رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آنسو کو قبول فرمائے. بیٹے آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھ جاؤ. میں جو بات کہہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لو. جس کے داڑھی کٹی بھی ہو یا مڈاتا ہو، ایک مٹھی سے کم ہو وہ آ جائے. یہ 4 لوگ ہیں. کوئی 5واں عاشق رسول ہے؟
اس محفل رسول میں پنجتن پاک کمانے والا آؤ. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا، ابھی کوارے ہو، اور بری لڑکی سے بچنا ہے بگڑی ہوئی، تو داڑھی رکھاؤ ساتھ شادی سے پہلے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. یہ ہو گئے 6. یہ نوجوان رو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں. روتا وہی ہے جس کے دل پہ زنگ نہ لگی ہو. آ جاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو، میں آپ سب کا سلام مدینے میں حضور کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے 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 رہو. ابھی آ جاؤ، اب مسافہ کرنا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تم، ہاں بس 1 منٹ میں کروں گا مسافہ. ابھی 1 منٹ رک جاؤ ذرا، تھوڑا اور مجھے کرنے دو. اپنی بخشش کے سہارے اور ڈھونڈ رہا ہوں میں. آپ کھڑے رہیے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ اتنی محفل میں کوئی نوجوان ہے ایسا جو کہے زندگی اب تک جو گزری گزری، آج سے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ کھڑے ہو جاؤ. جو بھی حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائے. جس کی پوری داڑھی جو رکھائے وہ کھڑا ہو جائے. اچھا میری بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. جس کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہو، یعنی داڑھی چھوٹی ہو کٹی ہو، یعنی وراٹ کوہلی والی نہیں، مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے، چھوٹی والی داڑھی نہیں. کوئی اور ہے 7واں عاشق رسول؟ پنجتن پاک کا ماننے والا 7واں ہے کوئی جو آج سے پوری داڑھی رکھائے؟ مدرسے کا کوئی بچہ ہو تو نہ کھڑا ہو. جس کے داڑھی کٹی بھی ہو. آپ کٹاتے ہو داڑھی کیا؟ ہاں تو بیٹھ جاؤ بھائی. یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ایسی داڑھی ہونی چاہیے، ہے نا؟ اسی وجہ سے مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. 1 2 3 4 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ 7واں عاشق رسول ہے کوئی؟ بتاؤ. اتنے مسلمانوں میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہوا 6 تو ملے. دیکھو میں نے بات بدل دی نہیں. اتنے مسلمانوں میں اللہ کا فضل ہے 6 تو ہیں. اب یہ کہوں گا اتنے لوگوں میں یہ کون سی بات ہے جو میرے حصے کے وہ آ گئے، جو قیامت کے دن میری بخشش کا سہارا بنیں گے وہ آ گئے. اب باقی تو یہ ہے کہ اگر نمازی نہ آئے تو کیا اذان پڑھنا چھوڑ دے گا مؤذن؟ اگر بھائی نمازیوں کے آنے ثواب ملتا تو پھر تو مؤذن کہاں اذان پڑھتا؟ پھر تو وہ یہ کہتا بھائی میں آج اذان پڑھوں گا، 10 لوگ آ جانا، مجھے 10 نیکی ملیں گی. ایسا نہیں ہے بھائی. نمازی آئے نہ آئے، اذان پڑھنے والے کو ثواب بالکل ملے گا. ہے کوئی 7واں عاشق رسول؟ وقت بہت کم ہے میرے پاس، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا مجھے، جلدی سے. کوئی عاشق رسول ہے 7واں؟ سنت رسول کا پابند. پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جسے لگتا ہو کہ یہودیوں کے چہرے بنائے پھر رہا ہے، نصرانیوں کے چہرے بنائے پھر رہے ہو؟ یہ چکنے اور خوبصورت چہرے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتاؤ خوبصورت چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس پہ داڑھی ہو یا جس پہ داڑھی مڈی بھی ہو؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. آ جا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑی دیر میں جاگتا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ذرا تھوڑا سا نم ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا علم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر جن کی آواز آج ہر موبائل میں گونج رہی ہے، کوئی مسلمان موبائل ایسا نہیں جس کے اندر ان کی آواز نہ پہنچے. صحیح ہے نا یہ تعریف؟ ہاں ٹھیک ہے. میں تو بڑا بیسک تعریف کرتا ہوں میں حسن بھائی، میری تعریف میں گلو بھی نہیں ہوتا. یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ یہ 8واں کوئی عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ. کوئی ہے دیوانہ حضور کا؟ پیچھے کافی لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ادھر دیکھو. اے بھائی ارے نہیں ادھر مجھے دکھاؤ ذرا. ایک منٹ روکو میں ایک منٹ میری بات سنو. 1 منٹ یہاں ہو. میں آپ کو داڑھی نہیں لگواؤں گا، پہلے ڈرو مت. کہاں جا رہے ہو آپ؟ اچھا ٹھیک. اچھا ہم سب لوگ فارغ ہیں. ہمارے موبائلوں میں کال تھوڑی آتی ہے، اس میں تو وہ وائرس آتا ہے، اس میں کال نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ کم سے کم 4تھی بار اٹھے ہیں. میں نے اتنی اچھی پبلک بھی نہیں دیکھی، اتنی بے چین پبلک بھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں کبھی. آپ سب وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں علماء کے سامنے، نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے. آپ بیٹھ جائیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں. اب آگے آگے تو آگے بیٹھو.
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو سب لوگ. نماز. آج سے ارادہ کون کون کرتا ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کی پابندی کریں گے؟ ارادہ، وعدہ نہیں، ارادہ. ارادہ وعدے سے مضبوط ہوتا ہے. ارادہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس مدرسے کو اللہ سلامت رکھے. میری کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دے کی سرفرازی میں اصیل مسلمہ میں اصیل نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.